بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ کمرے میں ہر طرف خاموشی تھی، صرف پنکھے کی ہلکی سی آواز اور باہر کہیں دور کسی آوارہ کتے کے بھونکنے کی آواز گونج رہی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن ایک نرم سی روشنی بیوی کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ اپنے موبائل کی روشنی میں بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، مگر آنکھوں کے کنارے پھیکے ہوئے تھے، ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ جو درد سے بھرپور محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں ملی۔ رخسار خواب میں تھی، لیکن یہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ میری بیوی واقعہ کسی سے کال پر بات کر رہی تھی۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، لیکن میں نے صاف سنا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے سب معاف کر دیا ہے، بس اب اللہ حساب لے لے۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں چند دنوں میں ساکت پڑا رہا۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ کس سے کہہ رہی تھی اور کیوں۔ اس کی آواز میں نہ شکوہ تھا نہ غصہ، بس ایک عجیب سی تھکن، جیسے کوئی بہت لمبی جنگ لڑنے کے بعد ہار مان چکا ہو۔ اس لمحے میں مجھے لگا جیسے میں اسے جانتا ہی نہیں جو عورت میرے ساتھ روز رہتی تھی، وہ آج جیسے کسی اور دنیا میں تھی۔ کچھ دنوں بعد سے وہ بالکل بدل گئی تھی، نہ پہلے جیسا ہنسنا، نہ کسی بات پر ناراض ہونا، نہ ہی کسی بات پر ٹوکنا، بس خاموشی تھی، گہری ٹھہری ہوئی تھی، عجیب سی خاموشی، جیسے وہ میرے آس پاس موجود ہوتے ہوئے بھی کہیں دور جا چکی ہو۔ میں نے کئی بار ایسے چھیڑنے کی کوشش کی کہ اس کی پسندیدہ باتیں کی پرانی تصویریں دکھائیں، لیکن وہ بس ایک زبردستی کی مسکراہٹ دیتی اور پھر خاموش کی چادر اوڑھ لیتی۔ میری ماں نے کہا، یہ تو اچھی بات ہے بیوی، اب گھر کو سنبھالنے لگی ہے، زبان بند اور ہاتھ چلتے رہے تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ مگر مجھے وہ جنت نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ تھا جو چھپایا جا رہا تھا، کچھ تھا جو اس کے دل میں تھا لیکن زبان پر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں میں ہر وقت ایک تھکی ہوئی اداسی چھائی رہتی ہے، جیسے وہ کسی آندھی کی جنگ میں مسلسل ہار رہی ہو۔ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن پھر بھی کچھ نہ کر سکا، کیونکہ وہ جو خاموش تھی، نہ وہ صرف خاموشی نہیں تھی، وہ کسی ٹوٹے ہوئے بھروسے کا ماتم تھی جو میں سننے اور سمجھنے سے قاصر تھا۔ ایک دن ماں نے مجھے بلایا، چائے کا کپ میرے ہاتھ میں تھمایا اور نظریں چراتے ہوئے آہستہ سے بولی، بیٹا میں کئی دنوں سے کچھ عجیب سا محسوس کر رہی ہوں۔ تمہاری بیوی رات کو اکثر کمرے سے باہر جاتی ہے، کبھی چھت پر، کبھی برآمدے میں، اور کئی بار تو موبائل پر بہت دیر تک باتیں کرتی رہتی ہے۔ وہ میرے پاس آتی بھی ہے تو جیسے نظریں چرانے لگتی ہے۔ مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ میں نے یہ سنا تو زور سے ہنس پڑا۔ کہا، ماں تم آج کل بہت فلمیں دیکھنے لگی ہو، تمہیں ہر بات میں شک دکھائی دیتا ہے۔ وہ میری بیوی ہے، اسے شاید تنہائی پسند ہے یا پھر وہ بس کچھ دیر سکون چاہتی ہے۔ ماں نے پھر بھی کہا، بیٹا خاموشی کبھی کبھی سب کچھ کہہ جاتی ہے، صرف سننے والا ہونا چاہیے۔ میں نے ماں کی بات کو مذاق میں ٹال دیا، لیکن سچ یہ ہے کہ جیسے ہی میں وہاں سے اٹھا، دل کے کسی کونے میں گنجانی سی ٹھنڈک اتر گئی، جیسے کوئی چھوٹا سا کانٹا اندر چھپ گیا ہو، جس کی چبھن ابھی تو ہلکی ہے لیکن شاید آنے والے دنوں میں وہ ناسور بن جائے۔ ایک دن وہ جلدی میں کہیں گئی اور اپنا موبائل بیڈ پر ہی چھوڑ گئی۔ میں اس وقت جاگ رہا تھا لیکن آنکھیں موند لیٹا ہوا تھا۔ اچانک موبائل کی اسکرین بار بار روشن ہونے لگی، ایک ہی نمبر بار بار آ رہا تھا۔ میں نے چونک کر دیکھا، کوئی نام سیو نہیں تھا، بس ایک اجنبی نمبر جو ضدی بچوں کی طرح مسلسل بار بار کال کیے جا رہا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی اترنے لگی، جیسے کسی بند دروازے کے پیچھے کچھ چل رہا ہو اور تم صرف سائے دیکھ رہے ہو۔ میری انگلی خود بخود موبائل کی طرف بڑھی، لاک کھولنے کی خواہش دل میں ایک طوفان کی طرح اٹھنے لگی۔ انگلی اسکرین پر رک گئی۔ ایک لمحے میں نے خود سے سوال کیا، کیا مجھے اس پر شک ہے؟ کہ کیا میں اس پر اعتبار نہیں کرتا؟ یہ سب بس میرے دماغ کا وہم ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور ایک گہری سانس لیا اور موبائل کو واپس رکھ دیا، لیکن وہ نمبر، وہ اسکرین کی روشنی اور وہ اندر کا کانٹا ہوا دل، سب کچھ مجھے اندر ہی اندر کسی بڑے طوفان کے آنے کا اشارہ دے رہا تھا، بس میں ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میری بیوی اور میرا چھوٹا بھائی کبھی دونوں ایک ساتھ ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے، ایک ہی کمرے میں ہوتے تو گھر میں زندگی محسوس ہوتی تھی۔ دونوں کی باتوں میں شرارت ہوتی، ہنسی میں بے فکری، جیسے کوئی رشتہ بے داغ اور بے غرض ہو، لیکن کچھ مہینوں سے سب کچھ بدل گیا۔ اب جب کبھی میرا بھائی بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ فوراً کوئی بہانہ بنا کر کچن کی طرف نکل جاتی یا کسی کام میں مصروف ہونے کا ڈھونگ کرنے لگتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، اور اگر کبھی نگاہیں ملتی بھی تو بس ایک لمحے کے لیے، جیسے کوئی خوفزدہ، جیسے دل کے اندر کوئی ایسا راز چھپا ہو جو آنکھوں کے راستے باہر نہ نکل آئے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ
کچھ دیکھا۔ ان دونوں کا عجیب رویہ، وہ چھپی ہوئی بے چینی، وہ خاموش اشارے، مگر پھر بھی میرا دل ہر بار میری آنکھ کو جھٹلا دیتا ہے۔ میں خود کو سمجھاتا کہ یہ سب میرے ذہن کا وہم ہے، یہ میرا اپنا خون ہے، وہ میری بیوی ہے، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ لیکن کہیں اندر ایک آواز تھی جو کہہ رہی تھی کہ کچھ ہے جو چھپایا جا رہا ہے، بس تو آنکھیں بند کر کے زندہ رہنا چاہتا ہے۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں کافی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ دل میں عجیب سا خلش محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی ادھورا جملہ ذہن میں اٹکا ہو۔ میں نے آہستہ سے سیڑھیاں چڑھی، کوئی آواز نہ ہو، بس ہوا کی سرسراہٹ تھی جو خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ جب اوپر پہنچا تو چھت کا دروازہ بند نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے دیکھا اور سامنے کا منظر جیسے میرے دل پر پتھر بن کر گرا۔ وہ چھت کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، سردی کی ہلکی کنکنی میں اس کی چادر بھیگی ہوئی تھی، رخسار آنکھوں سے برستی نمی سے۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ کس سے بات کر رہی تھی۔ آواز بہت دھیمی تھی، صرف کچھ ٹکڑے سنائی دے رہے تھے، کچھ ادھورے الفاظ، کچھ رکی ہوئی سانسیں۔ میں نے خود کو چھپاتے ہوئے سننے کی کوشش کی، لیکن صرف ایک جملہ میرے دل میں آگ کی طرح اتر گیا۔ اس نے کہا، میری آخری بار سب کو سچ بتاؤں گی، بس اس کے بعد کیا؟ یہ جملہ مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے لہجے میں ایک ایسا فیصلہ تھا، ایک ایسا بوجھ جس نے میرے دل کو کسی اندھے طوفان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ میں چند لمحے وہیں کھڑا رہا، سانس لینا مشکل ہو گیا اور ذہن میں صرف یہی پہنچتا رہا کہ آخر وہ کیا بتانے والی ہے، اور وہ بس اس کے بعد کیا ہے۔ اب کئی دن ہو گئے تھے، وہ نہ پہلے کی طرح بات کرتی تھی، نہ ہنستی تھی، بلکہ اب تو اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ پلیٹ پر رکھی روٹی ویسی کی ویسی رہ جاتی، چائے ٹھنڈی ہو جاتی اور بس خاموشی سے کسی گہری سوچ میں گم رہتی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، جیسے رنگ ہی چھن گئے ہوں۔ آنکھوں میں ایک تکی تکی نمی تھی جو مسلسل وہاں ٹھہری ہوئی محسوس ہوتی۔ وہ آواز جو کبھی پورے گھر کو جگا دیتی، اب جیسے بجھ چکی تھی، مدھم، جیسے کوئی بہت دور سے بول رہا ہو۔ میں نے ایک دن اس کا ہاتھ پکڑا اور نرمی سے کہا، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تمہاری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور ایک ایسی مسکراہٹ کے ساتھ جو شاید مسکراہٹ نہیں، صبر کی آخری ہاتھ تھی، پھر بہت آہستگی سے بولی، میرے لیے اب کوئی دوا باقی نہیں۔ وہ جملہ سنتے ہی میری سانس جیسے تھم گئی، دل میں خوف سا اتر آیا، کیونکہ یہ جملہ میری بیماری کے بارے میں نہیں تھا، یہ جملہ کسی ایسی تکلیف کی طرف اشارہ تھا جس کا علاج دوا سے نہیں، دعا سے ہوتا ہے۔ میں اس لمحے خود کو بے بس ترین انسان محسوس کر رہا تھا، کیونکہ میں صرف کا مشہی تھا اور وہ اندر ہی اندر کہیں بہت دور جا چکی تھی۔ صبح جب آنکھ کھولی تو کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو زندہ قبر میں نہیں ہوتی۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے پہلو میں دیکھا تو وہ بالکل ساکت لیٹی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر وہی بے رنگی، وہی تھکن، لیکن آنکھیں بند تھی اور سانسوں کا کوئی تسلسل نہیں تھا۔ میں گھبرا کر اٹھا اور اسے آواز دی، کندھا ہلایا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اکیلا دل جیسے کانپ گیا۔ میں چیخا، دروازہ کھولا، ماں کو بلایا اور ہم فوراً اسے اسپتال لے کر دوڑے۔ گاڑی میں اس کے ہاتھ تھامے بیٹھا رہا، بار بار اللہ کو پکارا، لیکن ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی ڈاکٹر نے میری آنکھوں میں دیکھ کر وہ جملہ کہہ دیا جو کسی شوہر کا دل چیر دیتا ہے، دیر ہو چکی تھی، وہ جا چکی تھی، میرے ہاتھ سے کچھ نہیں ہو پایا۔ جب نرس نے اس کے کپڑے دیے تو ان میں ایک برائنا سا تہہ کیا ہوا لفافہ تھا جس پر میرا نام لکھا تھا، میرے ہاتھ کانپنے لگے جسے اس میں اس کی آخری سانس قید ہو۔ میں نے وہ خط کانپتے ہاتھوں سے کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ الفاظ دھندلے تھے لیکن ہر الفاظ چیخ رہا تھا۔ لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھو تو میں جا چکی ہوں، لیکن جو تم سمجھ رہے ہو وہ سچ نہیں ہے، نہ میں بے وفا ہوں نہ گناہ گار، میرے اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا، لیکن تمہارے دل ہی ہمیشہ سچ بچا کر رکھا۔ میں نے جو خاموشی اوڑھی تھی وہ صبر کی چادر تھی، نہ کہ چھپنے کی۔ میں نے تمہیں کچھ بتایا نہیں کیونکہ تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن شاید میں خود ہی کھو بیٹھی۔ یہ دنیا میرے دکھ کی گواہ بنی، لیکن اللہ ضرور بنے گا، بس تم اتنا کرنا کہ میرے بارے میں میرا ساتھ صرف تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس خط کے دوسرے صفحے پر الفاظ کچھ زیادہ کانپتے ہوئے تھے، جیسے ہر جملہ لکھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھر تھرا رہے ہیں، جیسے ہر لفظ اس کے لیے ایک اذیت بن کر کاغذ پر اترا ہوا۔ لکھا تھا، میرا بھائی جسے تم فرشتہ سمجھتی ہو وہ فرشتہ نہیں تھا، اس کی نظروں میں میرے لیے وہ احترام نہیں تھا جو ایک بھابھی کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ ہر بار موقع تلاش کرتا، تنہائی ڈھونڈتا، نگاہوں سے کچھ کہتا جو زبان سے نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں نے ہر بار نظر جھکائی، ہر بار اسے نظر انداز کیا، صرف اس لیے کہ تمہارے دل میں اس کا مقام نہ گرے، تمہارے رشتے نہ ٹوٹے۔ میں نے تمہیں بدنامی سے بچایا، ماں کی عزت تمہاری محبت سے
سے کچھ، بس خود کو قربان کر دیا۔ تم نے جب پوچھا کہ میں خاموش کیوں ہوں، میں تمہیں جواب نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ اگر سچ بول دیتی تو شاید تم اپنے بھائی کو مار ڈالتے یا تمہاری ماں کا دل ٹوٹ جاتا۔ اس لیے میں چپ رہی، سب سہتی رہی، سب برداشت کرتی رہی، دن رات وہ زہر پی کر زندہ رہی اور تمہیں کچھ محسوس نہیں ہونے دیا۔ لیکن اب میری حد ختم ہو گئی، جسم جواب دے رہا ہے اور دل خفیقہ ہے۔ مجھے معاف کر دینا اگر میں کمزور نکلی، لیکن یاد رکھنا میں نے تم سے کبھی بے وفائی نہیں کی، صرف تمہیں بچایا، تمہارا رشتہ، تمہارا سکون سب بچایا اور صرف خود کو کھو دیا۔ میں خط بار بار کرتا رہا، ہر لفظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح پڑتا تھا، جیسے میرا دماغ سن چکا ہو اور جسم کا خون جم چکا ہو۔ ماں کو دکھایا، وہ دیر تک کچھ نہ بول سکی، صرف آنکھیں نم ہو گئی اور لفظ لے رہی، وہ آنکھیں جن سے کبھی شفقت برستی تھی اب شرمندگی ٹپک رہی تھی۔ میں اسی رات ہسپتال سے سیدھا تھانے گیا، دل میں آگ لگی ہوئی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، پولیس والے کو سب کچھ بتایا، ختم بھی لکھا، درخواست دی۔ جب تفتیش ہوئی تو ہر چیز جیسے ایک ایک کر کے میرے آپ کے سامنے واضح ہوتی رہی۔ چھت پر لگے کیمرے کی ریکارڈنگ، کال ریکارڈ، فون ڈیٹا، ہر چیز باری بار اس سچ کی تصدیق کر رہی تھی جو میری بیوی نے خون کے آنسو سے خط میں لکھا تھا۔ وہ بھائی جسے میں دنیا کے آگ ڈھال سمجھتا تھا، وہی بھائی میرا دشمن نکلا، میرا سگا بھائی، میرے آنکھ کا تارا، جس پر میں جان دیتا تھا، جسے اپنا سایہ سمجھتا تھا۔ اس نے میرے اعتماد کو، میری بیوی کی پاکیزگی کو اور میرے گھر کی بنیادوں کو رون ڈالا۔ اس کے ہاتھوں میں میری بیوی کی خاموشی دفن ہو گئی اور میں ان سب سے علاموں میں صرف تماشائی بنا رہا، خبر اندھا انجان میں سمجھتا رہا کہ میری دنیا محفوظ ہے، اور اندر ہی اندر وہی دنیا خاک ہوتی جا رہی تھی۔ جب سب کچھ سامنے آ گیا تو میری ماں کئی دنوں تک خاموش نہ رہی، نہ کسی سے بات کی، نہ کچھ کہا، بیٹھ کر خلا میں دیکھتی رہتی اور خاموش توڑ کر میری طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی تھی اور آواز میں لرزش جو صرف ندامت سے آتی ہے۔ کہنے لگی، بیٹا ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، ہم نے تمہارے بیوی کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور میں جو ماں تھی میں ہی اندھی ہو گئی۔ وہ بہت عظیم تھی، اس نے سب کچھ سہ لیا مگر کبھی کچھ نہ کہا، وہ اپنا درد خود پی گئی، لیکن ہمیں تمہیں اور تمہارے بھائی کو کچھ نہ آنے دیا۔ میں نے ماں کی آنکھوں میں وہ ٹوٹا ہوا غرور دیکھا جو شاید کسی کی عظمت کے آگے سر جھکا چکا ہو۔ میں نے کچھ نہ بولا، میں طوفان تھا جو لفظ بن ہی نہ سکا، بس چپ چاپ نکلا اور قبرستان جا پہنچا۔ ہاتھ میں وہی پرانا خط تھا جس پر آج بھی اس کی خوشبو باقی تھی۔ میں قبر کے پاس بیٹھا کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بس اتنا کہا، تم چلی گئی اور ہم سب چھوٹے رہ گئے، تم وسیم کی آنکھوں کا پردہ ہٹا دی، تم اماں کے غرور کو مٹی میں ملا گئی، تم میرے یقین کو پامال کر گئی، تم اپنے ساتھ کے ساتھ ہمیں چھوڑ گئی، اور ہم جنہیں لگتا تھا ہم سب کو جانتے ہیں، اب آج خود کو سب سے چھوٹا، سب سے کمزور اور سب سے غلط محسوس کر رہے ہیں۔ تم چلی گئی لیکن اپنے خاموش سے پوری دنیا کو بولنا سکھا گئی، تم چلی گئی لیکن ہمیں ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ میں ہر جمعہ اس کی قبر پر جاتا ہوں، چپ چاپ بیٹھا رہتا ہوں، نہ کچھ کہتا ہوں نہ کچھ مانگتا ہوں، بس اس پتھر کو تکتا ہوں جس پر وہ جملہ لکھا ہے جو اس نے اپنی آخری رات کو کہا تھا، میں نے سب معاف کر دیا، بس اللہ حساب لے گا۔ یہ الفاظ قبر پر تو لکھے ہیں مگر میرے دل میں جیسے آگ بن کر گڑ گئے ہیں۔ ہر بار ان الفاظوں کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے جیسے وہ آج بھی مجھے تسلی دے رہے ہیں، جیسے وہ آج بھی مجھے سبق سکھا رہی ہو، جیسے وہ اللہ سے پہلے خود بھی مجھے معاف کر چکی ہو۔ لیکن میں وہ دن گن رہا ہوں جس دن اللہ حساب لے گا، جس دن سچ اور جھوٹ کے بیچ کوئی پردہ نہیں رہے گا۔ میں جانتا ہوں وہ دن ضرور آئے گا جہاں انصاف صرف وہی کرے گا جو دلوں کے حال جانتا ہے، جہاں نہ تعلق دیکھے جائیں گے، نہ رتبے، نہ رشتے، وہاں صرف نیت اور کردار ہی لیے جائیں گے۔ اور میں وہ دن چاہ کر بھی نکال نہیں سکتا، کیونکہ اس دن پر میرا یقین، اسی دن پر میری امید ہے، اسی دن کے لیے میں زندہ ہوں۔ ناظرین کے لیے آخر میں ایک سبق یہ ہے، کہانی ایک سچی عورت کی قربانی کی کہانی ہے جس نے عزت بچانے کے لیے اپنی جان دے دی لیکن کسی پر انگلی نہیں اٹھائی، وہ خاموش رہی مگر اس کی خاموشی نے سچ کو جلا بخشی۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی عورت خاموش ہے تو ضرور نہیں وہ غلط ہے، ہر کوئی ہنس رہی ہے تو وہ بے قصور، چاہے اکثر خاموش میں چھپی ہوتی ہے۔ رشتے آزمائش میں پڑے تو فیصلہ جلدی مت کریں، کیونکہ جنہیں ہم ظالم سمجھتے ہیں کبھی کبھی وہی مظلوم نکلتے ہیں، اور جن پر ہم اندھا اعتبار کرتے ہیں وہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ہوتے ہیں۔ اس لیے فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو، اور ظلم دیکھو تو خاموش نہ رہو، کیونکہ کسی کی خاموشی کے پیچھے ایک قیامت چھپی ہوتی ہے۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس
اس طرح کی سبق آموز کہانی سننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔